بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے یہودیت کی تاریخ۔ دنیا کی تاریخ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی ایک گھرانے، خاندان یا انسانی سلسلے کی نشاندہی کرنے سے قاصر ہے جس نے اپنی صلبی نسبت، خاندانی وحدت اور قبائلی ذہنیت کو 4000 سال کے عبرت انگیز اور قیامت خیز انقلابات کے باوجود محفوظ رکھا ہو۔ صلبی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ تمام یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور کوئی شخص یہودیت قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہودی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق، اس کی نسبت، اس کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر ملتا ہو۔ یہ قوم بنی اسرائیل ہی تھی جس میں دنیا کے دو عظیم مذاہب پیدا ہوئے، یعنی یہودیت اور نصرانیت۔ نصرانیت جسے عیسائیت کہا جاتا ہے، یہ وہ گھر تھا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے نور سے روشن ہوا، لیکن یہ جہالت بھی اسی قوم کے حصے میں آئی کہ اس نے پیام ربانی کے ارتقائی سلسلے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ اپنے جد امجد حضرت اسحاق علیہ السلام کو آپ کے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فوقیت دینے کے لیے تورات میں تحریفات روا رکھی گئیں، اور یوں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہونے والے دین مبین سے منکر ہو کر اس کی ابتدائی کڑی ہی کے مجاور بن کر رہ گئے۔ 4000 سال تک ایک قوم نے اپنی بقا کے لیے 1000 انتشار، 1000 مظالم، 1000 شکست و ریخت، ہر ذلت، ہر پستی، ہر ظلم کو گوارا کیا۔ اسے کوئی بخت نصر، کوئی دشپاشین، کوئی ہٹلر قتل عام، استحصال، بربریت، لوٹ کھسوٹ اور نفرت سے کچل نہ سکا۔ وہ دنیا کے تمام مذاہب اور عقائد سے ٹکرائی، لیکن جان کی بازی لگا کر اپنے اس تصور عظمت کو بچا لائی جو اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ جس کی بقا کے لیے اس نے ہر ذلت، ہر مصیبت، ہر عذاب کو قبول کیا۔ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یہوہ نے تمام اقوام عالم سے برگزیدہ ٹھہرایا۔ یہی خناس آج تک یہودیوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ دنیا کی تمام اقوام سے برتر ہیں۔ یہوہ کے اس قول کو اس قوم نے حرز جاں بنایا۔ اس کلیے میں کوئی ترمیم و تنسیخ ممکن نہیں ہے۔ برگزیدگی کے اس محکم احساس اور یقین کے حصار میں قوم بنی اسرائیل اس طرح محفوظ ہو گئی کہ دنیا کے تمام شدائد بھی اسے اس عقیدے سے متزلزل نہ کر سکے۔ لیکن جس یہوہ کی وحدت و لامحدود الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے اور پیغام دیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے سلسلے کے تمام انبیاء علیہ السلام نے ہر قربانی کو ہیچ جانا، اسی یہوہ کے عہد کو اپنی بقائے نسل کا ضامن ٹھہرا کر بھی بنی اسرائیل کا ایمان اتنا کمزور نکلا کہ اس قوم نے بے شمار دیوی دیوتاؤں کے آگے سر جھکایا۔ یہ عجیب و غریب شنوعیت، یہ تضاد، شرک و توحید پرستی کا ملغوبہ اس قوم کے کردار کا وہ بنیادی پتھر ہے جس پر صدیوں کی گرد پڑ چکی ہے۔ آئیے یہودیت کے پس منظر پر ایک روشنی ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کیا تھا۔ خود تورات کی روح سے 2200 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے ار میں پیدا ہوئے۔ قرآن حکیم اور تورات اس امر میں متفق ہیں کہ آپ کی قوم بت پرست تھی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تورات میں تارخ لکھا ہے، لیکن قرآن حکیم میں اسے صنم سازی اور بت تراشی کی وجہ سے آزر کہہ کر یاد کیا گیا ہے۔ عبرانی میں آزر کے معنی بتوں کو چاہنے والا، اور کالدی زبان میں پجاری کو آوار کہا جاتا ہے، جو معرب ہو کر آزر بن گیا۔ بہرنو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو نام کے بجائے لقب سے پکارا۔ عیسائیوں کی انجیلوں میں ار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا باعث اور آزر سے اختلاف کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں باپ بیٹے کے عقائد کا بودھ جس طرح نمایاں کیا گیا ہے اور جس طرح آپ کو اپنی قوم کے شرک سے متنفر اور متصادم ہوتا پیش کیا گیا ہے، اس سے ہم آپ کی عظمت و جلالت کی حقیقت کو بھی پا سکتے ہیں۔
اور اپنے لیے شمع ہدایت روشن کر سکتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم مسلمانوں کو ملت ابراہیمی ہونے کا فخر حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین خالص اسلام کے اس رکن رکین کی شان و کمال کو جس محبت اور شرف سے بیان فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ ہمارے موقف کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس موحد اعظم نے بت شکنی کر کے اپنے باپ آذر سے جو جنگ مول لی، اس پر انہیں سنگسار کرنے کی دھمکی دے کر جلاوطنی کا حکم سنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمراہ لے کر شام و فلسطین کے ان میدانوں کی طرف نکل گئے جو دجلہ و فرات کے درمیان اپنی زرخیزی اور سرسبزی کی وجہ سے مشہور تھے۔ کتاب پیدائش میں اس ہجرت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے جیسے میں قحط سامانی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان رزق کی تلاش میں ترک وطن پر مجبور ہو گیا۔ ان کا باپ خود اپنے بیٹوں، پوتوں اور بہوؤں کو لے کر ہاران میں جا بسا۔ کتاب پیدائش باب 11 27 تا 32 آیات۔ اس کے بعد یکایک خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاران سے نکال کر کنعان میں جا بسنے کی ترغیب دلاتا ہے اور کہتا ہے، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ باب 12 فقرات 1 تا 3۔ تلمود میں جو 5ویں صدی عیسوی میں مکمل ہوئی سیرت ابراہیمی کے عراقی دور کا حوالہ ملتا ہے، لیکن قرآن حکیم کے مقابلے میں یہ خاصا متنازع اور خلاف واقع معلوم ہوتا ہے۔ اس کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت دیکھ کر نمرود کو مشورہ دیا کہ تارخ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دے۔ چنانچہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوا، مگر تارخ نے اپنے غلام کا بچہ اس کے بدلے دے کر اپنے بچے کو بچا لیا۔ اس کے بعد تارخ نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک غار میں چھپا دیا جہاں وہ 10 برس تک رہے۔ 11ویں سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت نوح کے پاس بھیج دیا گیا جہاں وہ 39 برس تک حضرت نوح اور ان کے فرزند سام کی تربیت میں رہے۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سگی بھتیجی سارہ سے نکاح کر لیا۔ باب 11 فقرہ 29 اور باب 17 فقرہ 17۔ نعوذ باللہ، بائبل اس کی تصریح نہیں کرتی کہ سارہ ان کی بھتیجی تھی، البتہ اس کی روح سے دونوں کی عمروں کا فرق 10 برس تھا۔ حضرت نوح کا دور، حضرت سام کی تربیت، یہ ساری چیزیں بالکل ایک عجیب و غریب کہانی معلوم ہوتی ہیں۔ تلمود کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام 50 برس کے تھے اور جب آپ حضرت نوح کا گھر چھوڑ کر اپنے والد کے گھر آ گئے جہاں 12 مہینوں سے منسوب 12 بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ آپ نے پہلے تو والد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو آپ نے ان بتوں کو توڑ دیا۔ تارخ نے اس کی شکایت نمرود سے کی کہ 50 برس پہلے میرے ہاں جو لڑکا پیدا ہوا تھا آج اس نے یہ حرکت کی ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر باز پرس کی۔ آپ نے سخت لہجے میں جواب دیے۔ نمرود نے آپ کو جیل بھیج دیا اور معاملہ کونسل میں پیش کیا۔ کونسل کے ارکان نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آگ کا بڑا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی اور خسر ہاران کو بھی آگ میں پھینکا گیا، کیونکہ نمرود نے جب تارخ سے پوچھا کہ تیرے اس بیٹے کو تو میں پیدائش کے روز ہی قتل کرنا چاہتا تھا، تو نے اسے بچا کر دوسرا بچہ اس کے بدلے قتل کروایا، تو اس نے کہا میں نے ہاران کے کہنے پر یہ حرکت کی تھی، اس لیے مشورہ دینے والے کو بھی مستوجوب سزا گردانا گیا۔ آگ میں گرتے ہی ہاران جل مرا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اطمینان سے ٹہل رہے ہیں۔ نمرود نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو پکار کر کہا، آسمانی خدا کے بندے آگ سے نکل آ اور میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ پھر نمرود آپ کا معتقد ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال تک وہاں رہے۔ پھر نمرود نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تو نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ ابراہیم علیہ السلام تیری سلطنت کی تباہی کا موجب ہوگا، اسے قتل کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منصوبہ قتل کی اطلاع مل گئی اور آپ نے بھاگ کر حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں پناہ لی اور وہاں تارخ چھپ چھپ کر آپ سے ملتا رہا تاکہ باپ بیٹے میں صلاح ٹھہری کہ ملک چھوڑ دیا جائے۔ حضرت نوح اور ان کے بیٹے سام نے بھی اس تجویز کو پسند کیا۔ چنانچہ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم اور پوتے لوط اور بہو سارہ کو لے کر اور سے ہاران چلا گیا۔
خواص تلموذ از ایچ پولاز لندن صفحہ 30 تا 42۔ تورات اور قرآن مجید کے بیانات کا موازنہ انسانی فکر اور الہامی سرچشمہ حقائق کے فرق کو نمایاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار کا جو نمونہ پیش فرمایا ہے وہ اس جلیل القدر شخصیت کا ہی آئینہ نہیں جس پر یہود و نصارہ و اسلام تینوں مذہب کے فکر و عمل کی بنیاد استوار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور بندگی کی تفہیم و تعلیم کے لیے اعلیٰ ترین مثال بھی ہے۔ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور وحدہ لا شریک ہونے کا ثبوت ہے۔ تورات کے قول کے برعکس قرآن حکیم کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے مذہب سے متنفر ہو کر اس سے جدا ہوئے اور ہجرت پر مجبور ہوئے۔ آپ ہاران میں زیادہ دیر تک مقیم نہ رہے، وہاں سے فلسطین کے غربی اطراف میں کنانیوں کے زیر اقتدار علاقوں بمقام شیکم نابلس جا آباد ہوئے۔ وہاں سے غرب ہی کی جانب بڑھتے ہوئے آپ مصر جا پہنچے۔ اس موقع پر تورات میں آپ کو کاذب قرار دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی 70 سالہ بیوی سارہ کو بہن کہہ کر اسے مصریوں کے دستبرد سے محفوظ کرنا چاہا، جو کچھ اس طرح لکھا گیا ہے۔ سو جب ابراہیم مصر پہنچا، مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امیروں نے بھی اسے دیکھا اور فرعون کے حضور اس کی تعریف کی اور اس عورت کو فرعون کے گھر لے گئے، اور اس نے اس کے سبب ابراہیم پر احسان کیا کہ اس کو بھیڑ بکری یا گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈی اور گدھیاں اور اونٹ ملے۔ پھر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان نے ابراہیم کی جورو سری سارہ کے سبب بڑی مار ماری۔ تب فرعون نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے کیا کیا؟ کیوں نہ جتایا کہ یہ میری جورو ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ یہاں تک کہ میں نے اسے اپنی جورو بنانے کو لیا۔ دیکھ یہ تیری جورو حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں لوگوں کو حکم دیا۔ تب انہوں نے اسے اور اس کی جورو کو جو کچھ اس کا تھا روانہ کیا۔ پیدائش باب 12 فقرہ 14 تا 20۔ تورات کے اس بہتان پر تبصرہ کیے بغیر ہم اس امر کی نشاندہی پر ہی اکتفا کریں گے کہ خود تورات ہی کی روح سے اس وقت حضرت سارہ کی عمر 70 برس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی۔ بہرکیف مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حسن اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر شاہ مصر نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ یہ حقیقت بذات خود آپ کے صدق و خلوص کا ثبوت ہے، جس کی وجہ سے اس نے آپ سے اپنا رشتہ مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اس زمانے میں رسم و رواج کے مطابق دوسری بیوی پہلی بیوی کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوتی تھی۔ چنانچہ شاہ مصر نے ہاجرہ کو آپ کی زوجیت میں دیتے ہوئے کہا، میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ اسرائیلیات میں چونکہ لونڈی کے لفظ کا سہارا لے کر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سارہ اور اسحاق کے مقابلے میں کمتر ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے اس مسئلے کی وضاحت لازمی ہے کہ اس سے دراصل مقصود نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر و اقدس پر کیچڑ اچھال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہی کو مشکوک ٹھہرانا ہے۔ نعوذ باللہ۔ ابن خلدون اس امر پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے، ہاجرہ مادر اسماعیل نام زبان عبرانی میں ہاغاز ہے۔ قبون شاہ مصر کی بیٹی تھی جو شہر بابل کا رہنے والا تھا۔ افلاس و تنگ دستی کی وجہ سے بابل چھوڑ کر مصر چلا آیا تھا اور اپنی ذاتی لیاقت اور دانش مندی سے اراکین سلطنت میں داخل ہو گیا۔ پھر رفتہ رفتہ مصر کا بادشاہ بن گیا۔ سب سے پہلے جس کا لقب فرعون ہوا وہ یہی شخص ہے۔ اس کے عہد حکومت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے قحط کی وجہ سے ماں اپنے اہل بیت کے چلے آئے تھے، شاید اس خیال سے کہ بادشاہ مصر آپ کی قوم اور ملک کا باشندہ ہے۔ بعض مفسرین تورات کتاب پیدائش کے 16ویں باب کی پہلی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ فرعون کی بیٹی تھی، اس نے کہا بہتر ہے میری بیٹی رہے خادمہ ہو کر ان کے گھر میں، اس سے کہ رہے دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر۔ اس زمانے میں لونڈی غلام دو طرح کے ہوتے تھے، ایک وہ جنہیں خریدا جاتا تھا جسے عبرانی میں تقف کثیف کہتے تھے، دوسرے غنیمت جنگ میں وہ بثبوت حرب کہلاتے تھے،
تیسری صورت یہ کہ لونڈی کی اولاد غلام کہے جاتے تھے، لیکن ہاجرہ ان باتوں سے پاک تھیں۔ ان کو لونڈی کہنا صریح افطرا نہیں تو اور کیا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ سارا نے ان کو لونڈی کیوں کہا، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ دو سوکنوں کی تکرار ہے۔ اگر در حقیقت ہاجرہ علیہ السلام لونڈی ہوتی تو سارا علیہ السلام دونوں ماں بیٹے کو نکال دینے کی درخواست نہ کرتی، کیونکہ ان کی شریعت میں لونڈی اور اس کے لڑکے کو میراث نہیں ملتی تھی۔ پس اگر ہاجرہ لونڈی ہوتی تو اسحاق کے پیدا ہونے کے بعد سارا اس قدر ہاجرہ سے برہم نہ ہوتی۔ یہ قدرتی بات تھی۔ ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ املاک ابراہیم کے مالک اسحاق کے ساتھ اسماعیل بھی ہوں گے۔ پھر جب ابراہیم کو اس سے کچھ پسو پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ سارا علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو لونڈی کہا تھا، حکایتاً فرمایا اور تسلی دی، اس لونڈی اور بچے کی طرف سے رنج مت کر، تو ان کو نکال دے، میں اس لونڈی کے فرزند سے ایک قوم پیدا کروں گا۔ ابن خلدون تاریخ جلد اول۔ اس تشریح سے ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل کا یہ طعن کہ بنی اسماعیل ہم سے اس لیے کمتر ہیں کہ وہ لونڈی سے ہیں اور ہم حضرت ابراہیم کی بیوی سارا سے صحیح نہیں ہے۔ خود تورات بھی ان کے اس دعوے کو غلط ثابت کرتی ہوئی اپنے ہی عائد کردہ الزام کی تردید کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی ہوئی تو آپ کو اولاد سے محروم ہونے کا غم ستانے لگا۔ چنانچہ آپ نے خدا سے التجا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ اس سلسلے میں تورات کی روایت ہے، ابراہیم نے کہا کہ اے خداوند خدا، تو مجھ کو کیا دے گا؟ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار علیعذر رہے۔ پھر ابراہیم نے کہا، تو نے مجھے فرزند نہ دیا اور دے کہ میرا خانہ ذات میرا وارث ہوگا۔ تب خداوند کا کلام اس پر اترا اور اس نے کہا، یہ تیرا وارث نہیں ہونے کا، بلکہ جو تیرے صلب سے پیدا ہو وہی تیرا وارث ہوگا۔ تورات پیدائش باب 15 فقرات 2 تا 4۔ اس قبولیت کی شان یہ تھی کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئیں اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی۔ تورات پیدائش باب 15 فقرہ 4۔ بقول ابن خلدون اگر ہاجرہ لونڈی ہوتی تو قبولیت دعا کی صورت میں حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے فرزند پیدا ہوتا، لیکن اس کے بجائے حضرت ہاجرہ کو حمل ٹھہر گیا۔ حضرت سارہ نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، چنانچہ مجبور و پریشان ہو کر حضرت ہاجرہ وہاں سے چلی گئیں اور خداوند کے فرشتے نے اسے میدان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس پایا، یعنی اس چشمے کے پاس جو سور کی راہ پر ہے، اور اس نے کہا، اے سری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ وہ بولی، میں اپنی بیوی سری کے سامنے سے بھاگی ہوں اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا، میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے، اور خداوند کے فرشتے نے اسے کہا، تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا، کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا اور وہ وحشی بدوی آدمی ہوگا، اس کے ہاتھ سب کے اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے، وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش کرے گا۔ پیدائش باب 16 فقرات 7 تا 12۔ اور ہاجرہ ابراہیم کے لیے بیٹا جنی اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا، اور جب ابراہیم کے لیے ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ پیدائش باب 16 فقرہ 5 تا 6۔ لفظ اسماعیل اسما اور ایل سے مرکب ہے۔ عبرانی میں ایل اللہ کے مترادف ہے اور عربی کے اسما اور بدائی کے شمع کے معنی سن ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی تھی اور اسماعیل نتیجہ دعا تھے، اس لیے ان کا یہ نام رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل کی ولادت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو جواب دیا، اسماعیل کے حق میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے آبرو مند کروں گا اور اس کو بہت بڑھاؤں گا، اور اس کے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اس کو بڑی قوم بناؤں گا۔ تورات کی ان روایات سے ثابت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل کے الزامات بیجا ہیں۔ انہوں نے آپ کے متعلق جو من گھڑت اور بے سروپا باتیں وضع کر لی ہیں، ان کا حقیقت سے تو کوئی علاقہ نہیں، ہاں محض کور باطنی اور تنگ نظری کا دخل ضرور ہے، جو خود ان کی گھٹی میں پڑی ہے، کہ اسی وجہ سے
سارا نے بے بس و مجبور ہاجرہ کو اپنے معصوم جگر گوشہ اسماعیل کے ساتھ خانہ بدر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں داد المقدس میں لائے، ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی دے کر چل دیے۔ ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی چلیں، آپ ہمیں اس بے آب و گیاہ مقام پر چھوڑ کر کہاں چلے جہاں نہ آدم زاد ہے نہ مونس و غمخوار۔ جس مقدس ماں کے نقوش قدم کا اتباع آج ہر مسلمان کے لیے حج و عمرہ کا مقام رکھتا ہے، اس کے بارے میں تورات کی روایت ملاحظہ ہو۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور ہاجرہ کے کندھے پہ دھر دی اور اس کے لڑکے کو بھی اور رخصت کیا۔ وہ روانہ ہوئی اور بئر صبا کے بیابان میں بھٹکتی پھرتی تھی، اور جب مشک کا پانی چک گیا تب اس نے اس لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے سامنے ایک پتھر کے پٹے پر دور جا بیٹھی، کیونکہ اس نے کہا کہ میں لڑکے کا مرنا نہ دیکھوں۔ تورات پیدائش 21 فقرات 14 تا 16۔ جس طفل معصوم کی ایڑیوں سے رگڑ کر ابدالآباد تک جاری رہنے والا چشمہ پھوٹ نکلے، اور جس ماں کے حکم سے اس چشمے کا پانی ٹھہر جائے، زمزم بمانی ٹھہر جا، اس کی بے بضاعتی اور کم ہمتی کا نقشہ جس طرح تورات میں کھینچا گیا ہے، وہ اس کے مصنفوں کی فطری پستی اور تعصب کا مرقع ہے۔ اسی طرح تورات میں ذبح عظیم کا واقعہ حضرت اسحاق کے سر منڈ کر ان کی فوقیت ثابت کرنا چاہی گئی ہے، حالانکہ اس کی عبارت چغلی کھا رہی ہے کہ یہ شرف صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کو نصیب ہوا۔ تورات کا ایک اور حوالہ۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا کہ تو اپنے بیٹے، ہاں اپنے اکلوتے بیٹے کو جس کو تو پیار کرتا ہے، کو لے اور زمین موریہ میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ تب خداوند کے فرشتے نے دوبارہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنے بیٹے، اپنے اکلوتے ہی بیٹے کا دریغ نہ کھایا، میں نے اپنی قسم کھائی کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ پیدائش باب 22 فقرات 1، 2 اور 15، 16۔ ان عبارات میں اکلوتے بیٹے کے ساتھ اسحاق کا پیوند یقیناً ایجاد بندہ ہے کہ اس شرط پر صرف حضرت اسماعیل ہی پورے اترتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر 14 برس تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ قربانی حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ظہور پذیر ہوا، اور زمین موریہ بجائے مقام منی کو اس کا شرف بخشا گیا۔ یہی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب قوم کے جد امجد ہیں کہ آپ کی اولاد بنی اسماعیل کہلائی، حجاز، شام، عراق اور فلسطین میں پھیلی، اور آپ ہی کے سلسلے سے نبی آخر الزماں رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ بنی اسرائیل نے اپنی مقدس کتابوں میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے بارے میں من گڑھت باتیں اس لیے روایت کی کہ ان کی زد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے، چنانچہ انہوں نے اس بشارت کو بھی حذف کر دیا جو تورات میں آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ ان حقائق کے پیش نظر ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ اسرائیلی یہود اور اسماعیلی عربوں کے درمیان آج جس مناقشت اور خوریزی کا بازار گرم ہے، اس کی جڑیں 4000 سال پرانی ہیں۔ سارا کے دل کی کسک آج بھی یہود کے سینے میں خون بن کر دوڑ رہی ہے، اور وہ اولاد ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آج بھی فلسطین سے جلا وطن کر کے بے آب و گیا صحراؤں میں مارنے کے در پہ ہیں۔ یہودیت کی تاریخ کے بارے میں یہ سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ہمارے اردو جاننے والے سامعین و ناظرین اس سے آگاہ ہو سکیں۔ اس ویڈیو کے اسکرپٹ کی تیاری کے لیے کئی مستند کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔
اس ویڈیو کی تیاری میں جناب یوسف ظفر کی کتاب یہودیت، تاریخ، فطرت اور عزائم سے بالخصوص فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ یہ سلسلہ کئی اقساط تک جاری رہے گا۔ اس میں صرف تاریخی حقائق بیان کیے جائیں گے اور کسی مذہبی اختلاف کو ہوا دیے بغیر تمام حقائق بیان کیے جائیں گے۔